بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سوالات: کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ پہلا سوال ہے عابدہ بی بی کا، گزشتہ رمضان میں کانچ سے میرے ہاتھ زخمی ہو گئے، زخم گہرا تھا، ڈاکٹر نے ٹانکے لگا لیے اور انجیکشن دے دیا اور کوئی دوائی بھی مجھے سنگھائی۔ ڈاکٹر سے میں نے اصرار کیا کہ مجھے انجیکشن نہ لگایا جائے، لیکن اس نے انجیکشن لگا دیا۔ میں نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ جی میرا روزہ رہا یا ختم ہو گیا؟ تو مولوی جی خود اپنے گھر سے ڈبل روٹی لائے اور دودھ لائے اور مجھے کھلا دی اور روزہ میں نے توڑ دیا۔ کیا میں نے یہ ٹھیک کیا یا میں نے روزہ کھا لیا ہے؟ اب مجھ پر قضا اور کفارہ دونوں ہوں گے یا صرف قضا ہوگی؟ تو اس کا جواب میرے بھائی یہ ہے کہ مولوی جی نے غلط کیا ہے، کیونکہ دین کو لوگ جانتے نہیں ہیں اور ہر بندہ آج کل مفتی بنا ہوا ہے۔ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ مسل میں لگایا جائے چاہے رگ میں لگایا جائے، اور چونکہ آپ نے مولوی صاحب کے فتوے پہ عمل کیا ہے اس لیے آپ کے ذمہ صرف قضا ہے، کفارہ نہیں۔ دوسرا سوال ہے اگر کسی نے روزے کی حالت میں کوئی چیز چکھ لی اور اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ زبان سے کسی چیز کا چکھ کر تھوک دینا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بغیر ضرورت کے چسکے لینا، چیزوں کو چکھنا، یہ مکروہ عمل ہے۔ اگر کوئی میاں جو ہے وہ بد مزاج ہے اور کھانے میں وہ نقص نکالتا ہے تو بیوی ترکاری اگر بناتی ہے تو اس کا ٹیسٹ چیک کر سکتی ہے کہ اس کا ٹیسٹ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس کی اجازت ہے، اور پھر کلی کر لے، تھوک دے۔ پھر سوال ہے کہ ایک دفعہ رمضان کے مہینہ میں میرے منہ سے خون نکل آیا اور میں اس سے نگل گیا۔ مجھے کسی نے کہا تمہارا روزہ نہیں رہا، کیا واقعی میرا روزہ نہیں رہا تھا؟ تو جی اس کا جواب یہ ہے کہ اگر خون منہ سے نکل رہا تھا اس کو تھوک کے ساتھ نگل لیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ البتہ اگر خون کی مقدار تھوک سے کم ہو اور حلق میں خون کا ذائقہ محسوس نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ بسا اوقات گمز میں سے تھوڑا بہت خون نکل آتا ہے جس سے تھوک کا رنگ بھی نہیں بدلتا، اور وہ اگر اندر چلا جاتا ہے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، تھوک کے برابر اگر خون ہو، تھوک کے ہاف بھی اگر خون ہو اور وہ نگل لیا تو اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔